شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصر کے فرعونوں سے جڑے ایسے حقائق اور انکشافات ہیں کہ جن کو آپ نے یقیناً پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ سنیں گے کس طرح صدیوں پرانا وعدہ اللہ پاک نے 1940 میں تب پورا کیا کہ جب فرعون کی لاش مصری حکومت کو ملی۔ اللہ رب العزت نے کس طرح اس سرکش حکمران کی روح کو تو عذاب میں مبتلا کیا، لیکن اس کے فانی بدن کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک نشان عبرت و نصیحت بنانے کی خاطر معجزانہ طور پر محفوظ فرما لیا۔ کیا جدید سائنسی تحقیقات اس پر اسرار حنوط شدہ لاش میں کسی قسم کی صلاحیت سماعت کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ کیا یہ ناقابل یقین دعویٰ درست ہے کہ اس کے بدن پر موجود گوشت آج بھی مسلسل نمو پا رہا ہے؟ اور وہ کیا عجیب و غریب وجوہات ہیں جن کی بنا پر مبینہ طور پر ہر سال مارچ کے مہینے میں اس لاش پر زندہ چوہے چھوڑنے کا عمل دہرایا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، میں ہوں زہرا جبیں اور آپ دیکھ رہے ہیں زہرا سٹوریز کی دلچسپ حقائق پر مبنی مصری فرعون سے متعلق ویڈیو کے آغاز میں ہم جانتے ہیں سب سے پہلے قدیم مصری تہذیب کو 3000 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل تعمیر ہونے والے عظیم الشان اہرام مصر اپنے منفرد طرز تعمیر، دیوہیکل حجم اور ان سے وابستہ انگنت داستانوں اور سربستہ رازوں کے باعث ہمیشہ سے دنیا بھر کے لوگوں، محققین اور سیاحوں کے لیے شدید تجسس اور حیرت کا محور رہے ہیں۔ ان بلند و بالا مقبروں نے ہر دور کے انسانوں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ انہی اہرام اور ان میں دفن قدیم مصری بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشوں سے کئی ناقابل فہم پہیلیاں اور پر اسرار کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ایک گہرا راز اس فرعون کی ممی سے بھی وابستہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے سرکش حکمران کے طور پر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر کے قبطی بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جس فرعون کی بات کریں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور انہی کے ضمن میں بعض ایسے تاریخی و علمی حقائق کی جانب لطیف اشارے بھی کیے گئے ہیں جو نزول قرآن کے وقت دنیا کے علم میں نہیں تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حقائق کو بیان کرنے والی ذات پاک وہی ہے جو اس تمام کارخانہ قدرت کی خالق و مالک ہے۔ اسی لقب والے ایک اور بادشاہ کی حنوط شدہ لاش 1940 کی دہائی میں اہرام مصر کے کسی مقبرے سے دریافت ہوئی، لیکن انتہائی حیرت کن اور خوفناک امر یہ پیش آیا کہ جن برطانوی ماہرین آثار قدیمہ نے اس ممی کو دریافت کیا تھا وہ تمام کے تمام دریافت کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت پر اسرار حالات میں یکے بعد دیگرے موت کے منہ چلے گئے۔ اس ٹیم نے قدیم مصری کتاب دی بک آف ڈیڈ سے مدد لیتے ہوئے بڑی احتیاط سے فرعون کی ممی کو مقبرے سے باہر نکالا تھا، مگر جیسے ہی ٹیم کے سربراہ نے ممی کو دیکھا وہ مبینہ طور پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور وہیں دم توڑ گیا۔ مزید حیرت انگیز طور پر اگلے 6 ماہ کے اندر باقی تمام ٹیم کے ممبران بھی مختلف پر اسرار وجوہات کی بنا پر ہلاک ہو گئے۔ اس پر دنیا بھر میں یہ خوفناک تاثر پختہ ہو گیا کہ فرعون کی لاش سے وابستہ کسی مافوق الفطرت یا پر اسرار قوت نے ان کی جانیں لی ہیں جسے فرعون کا انتقام یا لعنت کہا گیا۔ تاہم حالات ہی میں ان ہلاکتوں کے ممکنہ سائنسی توجیہ پیش کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال سے بند اس زیر زمین مقبرے میں ممکنہ طور پر زہریلی گیسیں جمع ہو چکی تھیں اور ساتھ ہی حنوط شدہ لاش پر خاص قسم کے مہلک جراثیم بھی پیدا ہو گئے ہوں گے جنہوں نے قدرتی طور پر ان سائنسدانوں کی موت میں کردار ادا کیا۔ بہرحال اہرام مصر اور ان میں موجود فرعونوں کی لاشوں کے گرد ہمیشہ سے ہی پر اسراریت اور دہشت کا ایک حالہ قائم رہا ہے۔ پیارے دوستو،
ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بہت سی ویڈیوز درکار ہوں گی، لیکن آج کی ویڈیو کا مرکز صرف وہ فرعون ہے جس نے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بے تحاشا مظالم ڈھائے۔ وہ فرعون کون تھا، کیسے بادشاہ بنا، اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے محفوظ فرمایا، اور وہ مبینہ حیران کن عوامل کیا ہیں، جیسے گوشت کا بڑھنا اور چوہوں کا چھوڑا جانا، جن کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا گیا اپنا وعدہ کس طرح حرف بحرف سچ کر دکھایا، اور اس کی لاش کو آنے والی تمام انسانی نسلوں کے لیے ایک زندہ جاوید نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون نے، جو کہ اس وقت مصر کا حاکم تھا، حضرت موسیٰ اور ان کی پیروی کرنے والی قوم بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم و ستم وارد رکھا تھا۔ معروف فرانسیسی محقق ڈاکٹر مورس بوکائی کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے اس مخصوص فرعون کا نام رامسیس دوم تھا۔ بائبل اور دیگر تاریخی حوالوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل سے جبری مشقت لے کر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جس کے آثار آج بھی دریائے نیل کے ڈیلٹائی علاقے میں موجود ہیں۔ اسی فرعون کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال کر لے جائیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ہمراہ بحیرہ کلزم عبور کر رہے تھے تو یہ فرعون اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس تمام واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ یونس میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ کوئی خداوند حقیقی نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکانے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا؟ بس آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنے۔ اگرچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے زمانوں کے لیے ایک سبق اور اللہ کی قدرت کا بین ثبوت بن جائے۔ چنانچہ اللہ کا یہ وعدہ حرف بحرف پورا ہوا۔ اس فرعون رامسیس دوم کا حنوط شدہ بدن 1898 میں مصر میں دریائے نیل کے کنارے وادی ملوک کے قریب ایک مقبرے سے دریافت ہوا، اور وہاں سے اسے قاہرہ کے عجائب گھر منتقل کر دیا گیا۔ جب ماہر آثار قدیمہ جی ایلیٹ اسمتھ نے 1907 میں اس کے جسم سے غلازوں اور پٹیوں کو احتیاط سے اتارا تو ایک انتہائی اہم دریافت سامنے آئی۔ اس کے جسم پر نمک کی ایک واضح تہ جمی ہوئی تھی، جو اس کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کی کھلی علامت اور ناقابل تردید ثبوت تھی۔ یہ تمام سائنسی تحقیقات اور مشاہدات قرآن کریم میں 14 صدیاں قبل بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کو مکمل تصدیق کرتے ہیں۔ اب ہم ان حیران کن دعووں کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو کس طرح محفوظ رکھا اور مبینہ طور پر اس کا جسم کس طرح ایک مسلسل غیر معمولی کیفیت یا عذاب میں مبتلا ہے، جو اسے آنے والی نسلوں کے لیے مزید عبرتناک بناتا ہے۔ قدیم مصر میں لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک پیچیدہ عمل کیا جاتا ہے۔ ماہرین لاش کے اندرونی اعضاء جیسے آنتیں، جگر، پھیپھڑے وغیرہ نکال دیتے ہیں اور جسم کو مخصوص مسالہ جات اور کیمیائی مادوں جیسے نیٹرون نمک میں رکھ کر خشک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جسم پر تیل اور گوند لگا کر اسے کپڑے کی لمبی پٹیوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا۔ اس عمل سے لاشیں ہزاروں سال تک محفوظ رہتی تھیں۔ جب ایسی ممیاں دریافت ہوئیں اور ان کی پٹیاں کھولی گئیں تو ان کی جلد خشک، کھردری اور بے جان نظر آتی تھی
اور ہڈیاں اکثر بوسیدہ حالت میں ہوتی ہیں، لیکن فرعون موسیٰ کی لاش کے بارے میں حیران کن دعوے کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد حنوط شدہ لاش ہے جس پر گوشت آج بھی مبینہ طور پر کسی حد تک تر و تازہ محسوس ہوتا ہے، اور دیکھنے سے یوں گمان ہوتا ہے گویا اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سلایا گیا ہو۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات جو جدید تحقیق سے منسوب کی جاتی ہے، اگرچہ مستند ذرائع سے اس کی تصدیق مشکل ہے، یہ ہے کہ اس کے جسم پر گوشت میں اب بھی نمو کا عمل جاری رہتا ہے۔ تازہ ترین مشاہدات کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر بالوں کی افزائش یعنی گروتھ کے آثار بھی ملے ہیں۔ جس عجائب گھر میں اس کی لاش نمائش کے لیے رکھی گئی ہے، وہاں کے بارے میں یہ عجیب و غریب بات کہی جاتی ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو باقاعدہ طور پر اس کی لاش پر زندہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ چوہے مبینہ طور پر اس کے جسم پر بڑھنے والے اضافی گوشت کو کھا جاتے ہیں، جس کے بعد لاش کی دوبارہ صفائی اور ڈریسنگ کر کے اسے شیشے کے مخصوص کیس میں واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ دعووں کے مطابق اس کے بال اور ناخن تک درست حالت میں ہیں، اور مجموعی طور پر یہ دیکھ کر یقین کرنا مشکل لگتا ہے کہ یہ تقریباً 3500 سال پرانی لاش ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص گہری نیند سو رہا ہو۔ ان سنسنی خیز دعووں کی سائنسی تصدیق سے قطع نظر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فرعون کا بدن ہزاروں سال بعد دریافت ہوا اور وہ آج بھی محفوظ حالت میں دنیا کے سامنے موجود ہے۔ نزول قرآن کے 1400 سال بعد جدید سائنس نے بھی اس حقیقت یعنی لاش کو محفوظ رہنے کو تسلیم کیا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں صدیوں پہلے فرما دیا تھا کہ ہم فرعون کے بدن کو ضرور بچائیں گے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا یہ واضح اعلان آسمانی کتابوں میں سے صرف اور صرف قرآن مجید میں ہی ملتا ہے۔ چنانچہ فرعون کی لاش کا ملنا، اس کا ہزاروں سال تک محفوظ رہنا اور اس سے جڑے دیگر مصدقہ یا غیر مصدقہ حیران کن انکشافات، یہ تمام باتیں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور اس کی صداقت کا ایک زندہ اور ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ بے شک فرعون کے اس واقعے پر اگر کوئی غیر مسلم بھی غیر جانبدار ہو کر غور کرے تو وہ اسے اللہ پاک کی سب سے طاقتور نشانی مان لے گا، جسے قرآن میں پہلے ہی بیان کیا جا چکا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے ٹوٹ کر عشق کرنے والا بن جائیں۔ دوستو، کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔